ایسا لگتا ہے کہ مریخ ان دنوں سب کے ذہن میں ہے۔ ناسا 2030 تک انسانوں کو سرخ سیارے پر بھیجنا چاہتا ہے اور ایلون ماسک کی کمپنی اسپیس ایکس 2024 تک لوگوں کو وہاں بھیجنے کے منصوبے کے ساتھ اور بھی جلدی وہاں پہنچنا چاہتی ہیں۔ ہالی ووڈ میں مریخ ایک پسندیدہ تھیم ہے، جس میں دی مارشین اور اس سال کی زندگی جیسی فلمیں اس بات کی کھوج کرتی ہیں کہ جب ہم آخر کار اپنے پڑوسی تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ ایک بار جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اسے کیسے کریں گے؟ مریخ کا ماحول زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ سیارے کی سطح انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سخت ہے اور سیارے کی کشش ثقل زمین کا محض 38% حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مریخ کا ماحول سطح سمندر پر زمین کے ماحول کے تقریباً 1% کے برابر ہے۔ اس سے سطح پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناسا وہاں کیسے پہنچے گا؟ ہم اس طرح کی مشکلات کے خلاف زندہ رہنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ مریخ پر رہ سکتے ہیں تو زمین پر کیوں رہتے ہیں؟ مریخ انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل طور پر مخالف ماحول ہے۔ انتہائی سردی کو ناقابل سانس لینے کے قابل ماحول اور شدید ریڈیشن کے ساتھ ملاتا ہے، اور جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بار ارتھ پر ایسا ماحول تھا اور بہت سارے پانی موجود تھے، لیکن یہ اربوں سال پہلے کی باتیں ہیں، اور پھر بھی اگر ہم سولر سسٹم میں پھیلنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرے سیاروں پر رہنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور مریخ بہت سے دوسرے جسموں کے مقابلے میں اہم ریئل اسٹیٹ ہے۔ لہذا یہ ایک چیلنج ہونے کے باوجود صحیح طریقوں اور ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ ہم ایک دن مریخ پر رہ سکیں گے۔ یہاں یہ ہے کہ ہم اسے کیسے کریں گے۔ آئیے اس کا سامنا کریں۔ انسانیت مریخ پر جانا چاہتی ہے، اور ضرورتیں اور کئی وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو تلاش کا جذبہ ہے، دوسرا ایک نئی دنیا پر قدم رکھنا اور اگلے عظیم سرحد کو تلاش کرنا ہے، جیسا کہ اپولو کے خلا بازوں نے 60 کی دہائی کے آخر اور 70 کی دہائی کے شروع میں کیا تھا۔ اگر ہم انسانیت کے لیے بیک اپ لوکیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی جانا پڑے گا، ایسی صورت میں کہ جب موسمیاتی تبدیلی جیسی چیزوں کی وجہ سے زمین پر زندگی ناقابل برداشت ہو جائے۔ ہم وہاں اضافی وسائل جیسے پانی، قیمتی دھاتیں یا اضافی فصلوں کی تلاش کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مریخ اگلی قدرتی منزل ہے۔ تھوڑا سا مقامی تعاون بھی ہے، کیونکہ مریخ ہمیں کچھ خام مال فراہم کرتا ہے۔ ریگولیت وہ مواد جو سطح کو ڈھانپتا ہے، کنکریٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسے غار کے نظام موجود ہیں جنہیں شہریوں کو ریڈیشن سے بچانے کے لیے زیر زمین رہائش گاہوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایلون ماسک نے کہا ہے کہ اسپیس ایکس کا مقصد انسانوں کو مریخ تک پہنچنے میں مدد کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے راکٹ لینڈز اور آلات ڈیزائن کر رہے ہیں۔ ایلون ماسک تقریباً 10 لاکھ افراد کے ساتھ ایک مریخ پر کالونی بنانا چاہیں گے، جو ایک اچھا انتخاب ہے، کیونکہ یہ ہمارے سولر سسٹم میں شاید دوسری سب سے زیادہ رہائش پذیر جگہ ہے۔ ریئل اسٹیٹ کافی سستی ہونی چاہیے، لیکن سفر تھوڑا زیادہ ہے، اور پھر سوچنے کے لیے بہت اچھا منظر ہے۔ مریخ ایک فیشن کے بعد خوبصورت ہے۔ یہ ہواؤں، بادلوں اور قدیم دریاؤں کے بستروں کے ساتھ ایک اچھا صحرائی سیارہ لگتا ہے، لیکن شاید وہاں جانے کی بہترین وجہ یہ ہے کہ یہ مشکل ہے۔ ایک مقصد طے کرنے اور اسے حاصل کرنے کے بارے میں کچھ کہنے کو ہے، خاص طور پر جب اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور قربانی کی ضرورت ہو۔ ہاں، مریخ بہت اچھا ہے اگر آپ گوشت سے نہیں بنے ہیں اور آپ کو آکسیجن سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت میں یہ ناقابل یقین کی حد تک مخالف ہے۔ یہ جگہ کے ٹھنڈے ویکیوم سے زیادہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ سب سے پہلے مریخ پر کوئی ہوا نہیں ہے، لہذا
اگر آپ کو سطح پر گرا دیا جائے تو نظارہ کتنا شاندار ہوگا۔ پھر آپ جلدی سے باہر نکلنا چاہیں گے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے چند منٹ بعد آپ کی موت ہو جائے گی، اور یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ دوستو، آگے کی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے، کیونکہ ہمیں اگلے ایپیسوڈ کی طرف جانا ہے۔